الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو تم سود مت کھایا کرو کئی گنا بڑا چڑھا کر، واتقوا اللہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، واتقوا النار التي اعدت للکافرین اور تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تاکہ اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔ سود کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 277 سے 78 کا ہم نے درس کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کا اعلان کیا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں جب مشرکین مکہ تیاری کر کے آئے تو سود کے پیسوں سے تیاری کر کے آئے تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تو یہ سودی پیسوں سے تیاری کر کے آئے تھے۔ مجھ پر مسلمانوں کے دل میں کچھ ایسی بات پیدا ہوئی تھی کہ شاید ہم اسی طرح کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، سود کسی بھی صورت میں تمہارے لیے جائز ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ سود کو جب اللہ نے حرام قرار دیا تو حرام چیز میں مسلمان کے لیے عزت نہیں ہے، حرام چیز میں عزت نہیں ہوتی، حرام چیز میں خوشحالی نہیں ہوتی، حرام چیز میں راحت و سکون مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں بھائی، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کئی گنا سود مت کھاؤ، اس کا معنی یہ نہیں کہ کم سود کھا سکتے ہو، کم شرح سود کو لے سکتے ہو، نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ سود کا 1 روپے 36 زنا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ کتنا؟ 36 یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو سود کا 1 روپے ڈائریکٹ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں جو بڑھا کر ہاتھ کے پیر تگائی گئی ہے وہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اس زمانے میں سود 1000 روپے قرضہ دے کر 2000 کر کے لیتے تھے، وہ ڈبل کر کے دیتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ میں ذکر کیا کہ اس طرح نہ کیا کرو، یہ سود حرام ہے تو حرام ہے، بس بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بہتر ہے۔ سود سے بچو گے تو فلحون، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جہنم تو ہم نے کافروں کے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کی محبت میں حلال حرام کی تمیز رکھو، اگر تم حرام میں پڑ جاؤ گے تو کافروں کے لیے جس جہنم کو ہم نے بنایا ہے اس میں تم گر جاؤ گے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، وہ بنائی گئی تو اللہ کے نافرمانوں کافروں کے لیے، اور اس میں اگر مسلمان گر گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس مہینے رمضان کے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ کئی مرتبہ اللہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ جی مجھے جہنم سے پناہ عطا فرمائے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اردو میں کہہ دیجئے، عربی میں کہہ دیجئے۔ یہ پسندیدہ عبادت ہے، اس مہینے جنت مانگنے والی چیز ہے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم جو نا کافروں کے لیے ہم نے بنائی ہے،
مسلمانوں اس میں گرنا نہیں ہے. ہم مسلمان اس میں کیسے سے گرنے سے بچیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. جب اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی تو جہنم آپ کے لیے نہیں ہے. جہنم پر وہی مشرکین اور کافروں کے لیے، مومنین کے لیے تو جنت ہے. ہم لوگ تو جنت کے لیے بنائے گئے ہیں. اب اس جنت میں کتنے فیسلٹیز چاہتے ہیں آپ، کتنے سہولت والی جنت چاہتے ہیں، یہ آپ کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے، صحیح روایت ہے، یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ ملے تو کہنے لگے بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے. وعلیکم السلام بولو. اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے جنت بنی ہوئی اور چٹیل میدان ہے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ انتظام کرے. پھر تیسرا کلمہ پڑھنے کی تاکید کی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے پھل، ان کے لیے میوے، ان کے لیے پھل پھول لگیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا ہے. تو اس لیے کیا کریں بھائی، جنت میں مقصد بنائیں. جنت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم مقصد لگانا ہے. اگر ایک مسلمان نیک عمل جنت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تمام امت کے علماء متفق ہے یہ مخلص مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کروں گے جنت کی کیا ضرورت ہے، نہیں، ایسے ہی غلط بات ہے. جنت کو لینے کے لیے بھی نیک عمل اخلاص ہی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہوں تو اخلاص ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور سود سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو سود کی سزا جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اچھا، اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 149 ہے، سورہ آل عمران 149. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں واپس اسی جگہ پر لوٹائیں گے جہاں سے تم نکل کر آئے تھے. فتنقلبوا خاسرین، تو تم بڑے نامراد ہو جاؤ گے. پھر تو بڑے نامراد ہو جاؤ گے، پھر بڑے نامراد ہو جاؤ گے. یعنی مسلمان اس کو کہاں سے نکلے تھے؟ شرک سے نکل کر آئے تھے. مشرکین مکہ سارے مشرک ہی تو تھے. وہاں سے مسلمان اسلام وہاں سے شروع ہوا. مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ مسلمان جو اس زمانے کے تھے مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی زندگی سے ان کو نکال کر توحید پر لا کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کہ کافروں کی پیروی بالکل نہیں، ان کی بات نہیں مان، ان کے رسومات پر، ان کے تہواروں پر نہیں چلنا، ورنہ یہ لوگ تمہیں دوبارہ وہی شرک کی زندگی پر لا کر یاد رکھو. اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے بھی آخری غزوہ احد کا فکر ہے. اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر شکست کا سامنا ہوا. ظاہراً شکست نظر. ایک بزرگ کی بات مجھے بڑی پسند ہے اس میں آیات کی تفسیر میں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 جنگوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان 3 غزوات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ایک خوبصورت سبق اللہ نے پڑھایا ہے. وہ سبق کیا ہے؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے، اللہ کی مدد کب چھین لی جاتی ہے، اور اللہ کی مدد کب آتے آتے رک جاتی ہے. یہ سبق پڑھایا ہے. فرماتے ہیں کہ بدر کا ذکر کر کے، غزوہ بدر کے واقعات کو ذکر کر کے اللہ نے بتایا میری مدد آئے گی کب؟ جب تم بدر والوں کی طرح ہو جاؤ گے. کیا کرو گے؟ پیغمبر کی 100% اطاعت کرو گے تو بدر کی طرح مدد آئے گی قیامت تک کے مسلمان. اگر تو احد میں جس طرح پیغمبر کی نافرمانی کی گئی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو جو اللہ نے کلمہ میں فرمایا کہ اس درے کے اوپر تم لوگوں نے کسی بھی صورت میں اس درے کو چھوڑنا نہیں. ہدایات دی تھی 50 آدمیوں کو کھڑا کیا تھا. غزوہ احد کے پہلے اس سے مسلمانوں کو فتح ہوئی, مسلمان جیت گئے, کفار بھاگ گئے اور ان کے مال غنیمت کو مسلمان جمع کرنے لگے. تو وہی درے والے جو 50 صحابہ ان میں آپس میں اختلاف شروع ہوا. 10 وہاں رہ گئے, باقی 40 نیچے اتر آئے. پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوئی, پیغمبر کی سنت کے خلاف ورزی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف کرنے پر آئی ہوئی مدد کو واپس لیا. اور پھر اسی درے سے خالد بن ولید 700 کے لشکر کو لے کر آیا اور مسلمانوں کو تحقیق کر کے رکھ دیا. یاد رکھے ابو سفیان اس وقت لشکر کی قیادت کرتا تھا. حضرت عمر سے کہنے لگے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا تم سے, بدر کا بدلہ لے لیا تم سے. تو حضرت عمر فرمایا کہ نہیں, تم نے کچھ نہیں لیا ہے. ہمارے جو بندے شہید ہوئے ہیں یہ تو جنت میں پہنچ گئے, تو تمہارے بندے بدر میں مارے گئے وہ یہاں مارے گئے, یہ سارے جہنم میں پہنچ گئے. پھر ابو سفیان کو اتنا تھا کو دنوں کے سامنے اور آسو صاحب کو لوگاں آگے کہنے لگے کہ تمہارے چچا کے جگر کاٹ کو وہ خاتون اور کھا رہی تھی لیکن اس سے اندر نہیں گیا, واپس پھونک دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایک جنتی انسان کا ذرہ بھی جہنمی کے اندر نہیں جا سکتا. کیا کہ میرا چچا جنتی ہے, اس کے جسم پر ٹکڑا جہنمی والے جسم میں نہیں جا سکتا. وہ مشرک عورت ہے, میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے کو, جگر کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کبھی نہیں ڈالا تھا, کیونکہ وہ اس وقت ایک مشرک اور مشرک کے لیے جہنم ہے. ابھی رمضان شہید ہو کے جنت کے اعلیٰ مرتبے پر بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی جو کسی نبی کو نہیں دی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ایک مہینے کی مسافت سے اللہ میرا روب, میری شان و شوکت کافروں کو ٹال دیتا ہے. لرزنے لگتے آپ سے جس پر روب کرتے تھے اپنے لشکر کو لے, اس علاقے اس مقابلے میں آنے والے لوگوں پر خوف طاری ہوتا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا, اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی کہ میری امت جہاں بھی جائے گی یہ مسجد, یہ زمین اس کے لیے مسجد بھی ہے, یہ زمین اس کے لیے پاکی لینے کا ذریعہ بھی ہے. مٹی کو پانی کی جگہ استعمال کرنے کا اس امت کو اللہ نے دی ہے, اور کسی کو تیمم کا حکم نہیں ملا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا, میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت الکبریٰ اللہ مجھے دیں گے, یہ کسی نبی کو نہیں ملتا. اور 5ویں چیز حضور نے بتایا کہ بھائی اللہ نے مجھے بین الاقوامی نبی اور رسول بنا کر دیا. میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں انسان بستے ہیں, میں قیامت تک ان کا نبی اور رسول ہوں. یہ فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں گئے تو صحابہ کرام کی نافرمانی کی وجہ سے, کچھ بندوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ جو مدد آئی تھی واپس اللہ نے چھین لی. غزوہ حنین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے ساتھ, بنو ثقیف کے ساتھ لڑائی کے لیے گئے سن 8 ہجری میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں مسلمانوں کو ایک بھروسہ ہوا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر ہے, ہم 313 ہو کے 1000 کو شکست دینے والے لوگ تھے, 5000 ہو کے 10,000 کو شکست دے سکتے تھے, دیے ہیں. تو اپنے اس کثیر تعداد پر مسلمانوں میں تھوڑا سا فخر, غرور اور اترانے کی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ نے مدد کو بیچ کر روک دیا, نازل نہیں کیا, اور مسلمانوں
تتر بتر ہوئے، مسلمان مار کھائے، بھاگنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ آپ اس ٹیلے کے اوپر کھڑے پر اعلان کریں کہ بھئی یہ وہی لوگ ہیں جو بیعت رضوان صلح حدیبیہ میں موجود ہے، کدھر ہیں، واپس آ جائیں۔ آپ نے آواز دی، مسلمانوں کے کان میں آواز پہنچی، مسلمان واپس آئے، مسلمان دوبارہ صف بندی کیے اور مقابلہ اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جو نہ بھائی وہاں آواز دے رہے تھے کہ انا نبی اللہ کذب، انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی اور رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سارے مجھے جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو تھوڑی سی وہ فخر اور غرور کی وجہ سے مدد کو روک دی، مسلمان پریشان ہوئے، دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوئے، تب اللہ نے مدد کو نازل کی۔ تو بدر والی صفات کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور پیغمبر کی سنت کی وجہ سے آئی ہوئی سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے آئی ہوئی مدد واپس چلی جاتی ہے۔ اور غزوہ حنین میں آپ نے دیکھا جب بھی مسلمان اپنی صلاحیت پر، فوج پر، ٹیکنالوجی پر، اپنی ترقی پر ناز نخرے کریں گے تو اللہ کی نظر سے گر جائیں گے، اللہ کی مدد آنے سے ہی رک جائے گا۔ اور اس کو لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اس سے پہلے بھی، اس سے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعات کو بیان کر کے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم کافروں کی اطاعت بالکل نہ کرو گے، ان جیسے زندگی نہ گزارو، ان جیسی بول چال نہ کرو، ان جیسی حرکتیں نہ کرو، ان کے رسومات کو مت اپناؤ۔ جب تم کیونکہ کافر تو میرے دشمن ہے، تم میرے دوست ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمن کے لباس میں جو نہ بھائی انسان کو اللہ کو اچھے لگے، اللہ کے دوستوں کے لباس میں اللہ کو اچھے لگے، اللہ کے دشمنوں کا لباس پہن کر اللہ دشمنوں جیسی زندگی گزار کر کبھی بھی مسلمان اللہ کو اچھے نہیں لگے۔ اسی اللہ نے فرمایا اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے فتنقلبوا خاسرین، بڑے نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت تعلیمات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ کے رضا کا ذریعہ بنا، قرآن سے تعلق کا ذریعہ بنا ہمارے۔ یا اللہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کی نماز، قرآن پڑھنے کو، صدقات خیرات جو مسلمان نیکیاں کرتے اس مہینے میں، اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ امت پر رحم فرما، امت کو متحد اور متفق، یا اللہ زندگی عطا فرما، اس میں اللہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ